کیا صوفی اسلام کو بگاڑ رہے ہیں؟ صوفیزم جو ہے بدعت ہے. جو صوفیزم ہے وہ اسلام سے ہٹ چکا ہے. یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور اسلامی تعلیمات کے بالکل برعکس جو ہے وہ صوفیزم کی تعلیمات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ وآلہ وبارک وسلم علیہ. پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی جو مختصر ویڈیو ہے، جو مختصر پیغام ہے، وہ ایک تھوڑا کنٹروورشل موضوع ہے اور امید ہے کہ آپ اس کو بڑے پازیٹیو طریقے سے دیکھیں گے. انتہائی مختصر ویڈیو ہے، اینڈ تک دیکھیے گا، لائک سبسکرائب بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا. تو موضوع ہے کہ کیا صوفی اسلام کو بگاڑ رہے ہیں یا جو صوفی اسلام کو پریزنٹ کرتے ہیں وہی اصل اسلام ہے. تو ہمارے ہاں جو صوفیزم ہے، جسے محبت، درویشی اور روحانی سکون کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، کیا وہ صوفیزم جو ہے وہ اسلام سے ہٹ گیا ہے اور لوگوں کو اسلام سے دور کر رہا ہے، یا تصوفی اسلام کا تصوف جو ہے وہ اسلام کا ایک حصہ ہے اور وہ اسلام کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. تو اس میں جو ہے وہ دو طرف کے پوائنٹ آف ویو ہیں، وہ دونوں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں. پہلا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ علماء، اسکالرز، ریسرچرز کا ہے جو کہ صوفیزم کے خلاف ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو صوفیزم ہے وہ اسلام سے ہٹ چکا ہے، یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور اسلامی تعلیمات کے بالکل برعکس جو ہے وہ صوفیزم کی تعلیمات ہیں. جبکہ جو دوسرا طبقہ ہے وہ صوفیہ، اولیاء کا اور ان کے ماننے والوں کا طبقہ ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ جو صوفیزم ہے وہی اسلام کی اصل شکل ہے اور وہی اسلام انسان کو اپنے باطن کے اندر تک جھانکنے کا جو ہے وہ موقع دیتا ہے اور ذریعہ بنتا ہے. تو کیا صوفیزم جو ہے بدعت ہے؟ یہ ایک سوال ہے. تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ صوفیزم جو ہے وہ بدعت ہے، اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ ایسی رسومات شامل ہو چکی ہیں جو کہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، جس میں وہ 4 جو ایسی چیزیں ہیں جن کو سب سے زیادہ نمایاں کیا جاتا ہے. نمبر 1 جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی قبر پرستی. پھر دوسری چیز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو وسیلے کے عقائد ہیں. اور تیسری چیز وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قوالیاں اور دھمال اور ناچنا اور رقص، یہ جو ہے یہ اسلام کے برعکس ہے. اور چوتھی چیز جو ہے وہ سب سے زیادہ متنازع ہے اور وہ ہے ابن عربی کے خیالات، یعنی کہ وحدت الوجود کے بارے میں. یہ 4 چیزیں ہیں جن کے بارے میں جو ریسرچرز ہیں آج کل کے، جیسے کہ میں ان ریسرچرز میں یہ جو انجینئر مرزا علی صاحب ہیں وہ سب سے پیش ہیں. اور وہ کیونکہ ان کا یہ کہنا بھی یہ ہے کہ میں نہ وابی، نہ سنی، نہ وابی، بلکہ میں بس علمی کتابی. کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو وہ جو علمی کتابی ہیں ان کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ، جبکہ اگر آپ ان حقائق کو جب ان کے بیچ میں، کیونکہ میں I have first hand knowledge about all these things and I can assure you کہ یہ بالکل ویسے نہیں ہے جیسے کہ مرزا علی صاحب اس کو پریزنٹ کرتے ہیں. لیکن بہرحال کیونکہ ہم یہاں پر ایک مقدمہ قائم کر رہے ہیں، ہم کسی بھی پارٹی کی بات نہیں کر رہے. آپ اپنے کمنٹس کے ذریعے بتائیں گے کہ کون سی پارٹی صحیح ہے یا کون سی پارٹی جو ہے وہ غلط ہے. اچھا، اب تھوڑا سا وحدت الوجود کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو صوفیہ اور علماء ہیں وہ 2 طرح کے رستوں پر چلتے ہیں. ان کے اسکول آف تھاٹس 2 ہیں، ایک ہے وحدت الوجود اور ایک ہے وحدت الشہود. جو وحدت الوجود ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جتنی جو ایوری تھنگ از گاڈ، یا ہر چیز میں خدا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ لا الہ کہتے ہیں، لا کہہ دیتے ہیں، لا الہ کہ کوئی خدا نہیں ہے الا اللہ، مگر اللہ، تو پھر جب آپ اپنی ایگزسٹنس کو رکھتے ہو اینڈ یو تھنک کہ جو یہ ارد گرد کی چیزیں ہیں وہ بھی ایگزسٹ کرتی ہیں، تو پھر آپ نے لا کیسے کہہ دیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب آپ نے لا نہیں کہا.
آپ نے ان چیزوں کو لا نہیں کیا. جب ان چیزوں کو لا کر دیں گے تو صرف الا اللہ بچے گا, تو پھر جو کچھ بھی بچے گا وہ خدا ہی ہے. یہ ہے وحدت الوجود کا اسکول آف تھاٹ. جبکہ دوسری جو اسکول آف تھاٹ ہے جس پہ زیادہ تر سلسلہ قادریہ, چشتیہ اور یہ دوسرے نقشبندیہ وغیرہ جو ہے وہ عمل کرتے ہیں, وہ ہے وحدت الشہود کا اسکول آف تھاٹ. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہر چیز خدا نہیں ہے, ہر چیز میں خدا نہیں ہے, بلکہ ہر چیز خدا کی نشانی ہے. ہر چیز کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں, اور آپ ان نشانیوں کو فالو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں. تو یہ دو اسکول آف تھاٹس ہیں. تو ان دونوں اسکول آف تھاٹس کے اوپر بھی جو ہے وہ اعتراض کرنے والے جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں. اچھا, اب جو صوفیزم کے لوگ ہیں, حمایت کرنے والے, وہ قرآن پاک کی بہت ساری آیات پیش کرتے ہیں جس میں وہ یہ جس میں ایک آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے. تو یہ کہتے ہیں کہ اہل ذکر وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا صبح و شام جو ہے وہ جھوم جھوم کر محفلوں میں, تنہائی میں ذکر کرتے ہیں. پھر اسی طرح سے وہ قرآن پاک کی ایک اور آیت جو ہے وہ میرا خیال پارہ نمبر 29 میں ہے, اور جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے دکھاتے ہیں. یہ بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جب آپ جد و جہد کرتے ہیں تو اللہ اپنے راستے خود اپنا راستہ دکھاتا ہے, یعنی اپنے تک پہنچنے کا راستہ دکھاتا ہے. تو یعنی اس کے اوپر جو پردے ہیں وہ نہ کھلتے چلے جاتے ہیں. پھر اسی طرح سے وہ ایک آیت پیش کرتے ہیں کہ اور اپنے رب کا ذکر کرو تنہائی میں عاجزی کے ساتھ صبح و شام. اور یہ جو آیت ہے یہ بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے وہ اہل ذکر کے لیے, اہل تصوف کے لیے ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام جو صوفیزم ہے یہ بالکل اہل اسلام کے اوپر ہے. تو کیا واقعی یہ تصوف کی حمایت کرتا ہے, اور یا یہ ان کا ذاتی نظریہ ہے؟ یہ آپ مجھے کمنٹس کے اندر بتائیں گے. وحدت الوجود کے بارے میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل اسلام ہے کیا. تو ایک سوال جو ہمیشہ پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا حقیقی مسلمان وہ ہے جو صرف نماز اور قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرتا ہے, یا وہ جو صوفی طریقے سے چلتا ہے, جو صوفی طریقے پر چلتے ہوئے اللہ کو تلاش کرتا ہے یا اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے, وہ ہے اصل اسلام. یہ ہے سوال. تو اب آپ نے بتانا ہے کہ اس کا آپ ان میں سے کس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصل اسلام وہی ہے جو عرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا, اور کچھ کہتے ہیں کہ اس وقت کے ساتھ ساتھ دین کی باطنی پہلو کو سمجھنے کی بھی ضرورت تھی, جو کہ پھر آہستہ 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 ایکسپلور تھا. جبکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی دو طرح کے صحابہ اعظام تھے. جو کچھ لوگ تھے وہ یعنی جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ نماز, روزہ اور شریعت جو ہے اس کے اوپر صرف فوکس تھا. کچھ لوگ تھے جو باطنی عبادت کے بھی قائل تھے, اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باطنی علم بھی دیا تھا. تو آئیے اب ہم میرا خیال آپ پوائنٹ جو ہے وہ کلیئر ہو چکے ہیں. تو اختتامی سوال یہ ہے کہ یہ بحث تو کبھی ختم نہیں ہوگی, اور سوال یہ ہے کہ کیا صوفی جو ہے وہ اسلام کو بگاڑ رہے ہیں, یا اصل میں حقیقت میں صوفی جو ہے وہ اسلام کا صحیح چہرہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. 90 لاکھ مسلمان خواجہ معین چشتی اجمیری نے کر دیا. کیسے کر دیا؟ وہ انہوں نے اسلام کا وہی خوبصورت چہرہ جس سے لوگ متاثر ہو کر جو ہے وہ اسلام قبول کرتے تھے. آخر کچھ تو تھا اس میں, لیکن بہرحال یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اس کو کیسے کریں گے. تو اب آپ سے گزارش صرف یہ ہے کہ آپ جو ہے ہمارے اس ایپیسوڈ کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ کیجئے کہ کیا ایسے موضوع کے اوپر آپ دوبارہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں, یا ہم اس موضوع کو یہیں پر جو ہے وہ کلوز کر دیں اور آئندہ پھر کسی اور موضوع کے اوپر ہم جو ہے وہ ویڈیو بنائیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل بیتہ وآلہ وبارک وسلم علیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.